پروگرام میں موجود ہیں. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. اب کمیشن کے سامنے گئے اور آپ نے وہاں مطالبہ کیا کہ جی وزیر اعظم کو بھی پیش ہونا چاہیے اس حوالے سے. اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جی کابینہ نے یہ فیصلہ ECC کی سفارش پہ کیا تھا. اگر سوال ہے تو مجھ سے پوچھا جائے, وزیر اعظم سے نہیں. تو آپ کیوں وزیر اعظم پہ انسسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کمیشن کے سامنے جانا ہم نے کہا کہ ہم آئیں گے, ہم نے انسسٹ کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کمیشن کی پروسیڈنگز پبلک کریں. یہ الاؤڈ ہے ایکٹ کے اندر کہ پبلک ہو سکتی ہیں. ہم نے کہا ہم آ رہے ہیں, آپ پبلک کر دیں. انہوں نے نہیں کیا. بہرحال وہ علیحدہ مسئلہ ہے. بات بڑی سیدھی ہے. ایکسپورٹ کا ڈیسیشن ECC کرتی ہے, اس کے اندر وزراء آتے ہیں, اور ECC کابینہ کا دل سمجھ لیں ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ڈیسیشنز امپلیمنٹ نہیں ہوتے, وہ جاتے ہیں کیبنٹ کے پاس. کیبنٹ کو کنسیڈر کرتی ہے پوری کابینہ, 40 50 60 جتنے بھی لوگ ہیں. اس کے بعد ڈیلیبریٹ ہوتا ہے, پھر وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس میں چینج کرنی ہے کیا. وہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے. تو ہم یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی جب بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم رسپانسبل ہے اپنے ڈیسیجن کا, پوری کابینہ ذمہ وار ہے, ECC کا چیئرمین ذمہ وار ہے, کابینہ. تو بات صرف اتنی ہے کہ اتنا بڑا ایک سکینڈل ہے, تو FIA کو چاہیے کہ بلائے پرائم منسٹر کو, جس کرسی پر میں بیٹھا تھا. ان کی عمران خان صاحب کی عزت میں کوئی کمی نہیں, بڑھے گی عزت ان کی. یہ صحیح ہے کہ وزیر اعظم ایک اپنے ہی جن کو اپوائنٹ کیا DG FIA ان کے سامنے جا کے پیش ہو. اس سے پہلے بھی پیش ہوئے, اس میں کوئی اپوائنٹ کی بات نہیں ہوتی. اگر آپ پہ ایسے اس سے پہلے کون پیش ہوئے؟ نواز شریف صاحب پیش ہوئے تھے. اچھا, GIT میں واجد زیاد صاحب یہ ہیڈ کر رہے تھے. یہی لوگ تھے, اس سے بھی جونیئر لوگ تھے GIT. تو ایک بڑا ایشو ہے, ایک ایسا ایشو ہے جس سے پبلک آج بھی متاثر ہو رہی ہے. آج بھی چینی 90 روپے کی بک رہی ہے. یہ چینی 55 کی بکنی چاہیے, 50 کی بکنی چاہیے. 107 ارب تو ڈاکیومنٹڈ ہے کہ لوگ پے کر چکے ہیں پاکستان کی عوام. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اگر آپ نے یہ پتا کرنا ہے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی, وہ ایک بنیادی فیصلے سے بڑھی کہ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی. اس کے ذمہ دار پرائم منسٹر ہے. صرف اجازت نہیں دی گئی, ہر مہینے پرائسز کو کیبنٹ اور ECC دونوں چیک کرتے ہیں کہ ملک میں پرائسز بڑھ رہی ہیں. پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی, آپ نے کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں لیا. 45% قیمتیں بڑھ گئیں. اس کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے, آپ امپورٹ کرتے ہیں, پرائس سٹیبلائز کرتے ہیں. آپ نے وہ اجازت دی پرائیویٹ سیکٹر کو, اور اوپر سے ٹیکس لگا دیا. امپورٹ وائبل ہی نہیں رہی, اور آج بھی قیمت 90-95 روپے پہ. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتے ہیں جی آپ نے بھی تو سبسڈی دی بطور وزیر اعظم. شاہد خاقان عباسی صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ جی جس میں کہ شریف خاندان کی شوگر ملز بھی تھیں, امنی کی بھی شوگر مل تھیں, اور بطور وزیر اعظم نے آپ نے سبسڈی دی. اس سبسڈی میں جو کہ یہ 3 ارب کی, وہ کہتے ہیں آپ نے 20 ارب کی سبسڈی. اس میں فرق کیا ہے؟ سبسڈی تو آیا ہی نہیں نا. میں تو بنیادی فیصلے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی جبکہ سرپلس نہیں تھا, اور وقت نے پروو کیا, اور پرائز بڑھ گئی. پرائز کا بڑھنا دلیل ہے کہ آپ کے پاس سرپلس نہیں تھا, مارکیٹ میں سپلائی ڈیمانڈ کا امبیلنس آ گیا. سپلائی کم تھی, ڈیمانڈ زیادہ تھی, قیمت بڑھ گئی. ہمارے زمانے میں 3 سال ایکسپورٹ ہونے کے بعد, 3 ملین ٹن ایکسپورٹ ہونے کے بعد قیمت جو ہے کم ہوئی. یہ ریکارڈ, یہ اسی کمیٹی کی رپورٹ کا حصہ ہے, آپ پڑھ لیں. سبسڈی اس لیے دی جاتی ہے کہ جو پرائز ڈفرینشیل ہے, جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہو, انٹرنیشنل پرائز کم ہو, آپ اس ڈفرینشیل کو پورا کرتے ہیں. وہ بینیفٹ نہیں ہوتا. یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے. میں نے ان کو بھی بتایا کہ یہ لوگ بینیفیشری نہیں ہیں, ان کو ایکسپورٹ کے لیے آپ نے اس ڈفرینشیل کو برج کیا. اس دفعہ کوئی قیمت انٹرنیشنل زیادہ تھی, ڈومیسٹک کاسٹ آف پروڈکشن کم تھی, کوئی سبسڈی کی ضرورت نہیں. کسی بھی کیس کو جب تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ایلیمنٹ آف کرمنالٹی ہوتا ہے. کوئی ایلیمنٹ آف کرمنالٹی ہے PTI حکومت کے اس فیصلے میں جس وجہ سے چینی کے یہ سارا کمیشن اب تحقیقات کر رہے ہیں؟ وہ کرمنالٹی کدھر ہے اس میں؟ اگر میں PTI میں ہوتا نا تو میں کہتا عمران خان بھی چور ہے, ان کے سارے وزیر چور ہیں, ان کے باپ بھی چور تھے. یہ PTI کا طریقہ ہے. ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے. ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے, ہم حقائق کی بات کرتے ہیں. جس ٹیبل پر یہ فیصلے ہو رہے تھے, جو پارٹی یہ فیصلے کر رہی تھی, 2 افراد اس جماعت کے ایسے تھے جو ان ٹیبلوں پر اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے 1/3 شوگر پروڈکشن کے مالک ہیں. وہ لوگ پاکستان میں جتنی شوگر, اچھے لوگ ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا ان میٹنگ سے. وہ نہیں اٹھ کے, ان کو اگر اٹھ کے جاتے ہیں تو اور غلطی کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کیا ہوگا. اگر میں ایک چیز کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے اٹھنا نہیں چاہیے انہیں.
اٹھ کے چلے ہمیں ہمیشہ یہی پی ٹی آئی والے بتاتے ہیں، دیکھیے آپ لوگ ایویں سوال کرتے رہتے ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، خسرو بختیار صاحب، رزاق داؤد صاحب، جب بھی ان کا ایشو آتا ہے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وزیر اعظم سنیں تعریف بھی کرتے ہیں، ندیم بابر بھی اٹھ گئے تھے، وزیر اعظم نے کہا دیکھیں جی کتنے اچھے لوگ ہیں. جی اگر مجھے مفت کا فائدہ ہو رہا ہے تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، مجھے وہاں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں انفلوئنس پیڈلنگ کیسے ہوتی ہے؟ انفلوئنس پیڈلنگ تو ختم ہوگی نا، آپ چلے گئے، جو سمری آئی وہ آپ کے حق میں ہے ایکسپورٹ کی اور وہ اجازت. سمری کا آپ کو پتہ ہے؟ جی سمری آپ پڑھ کے آتے ہیں، سمری آپ کو پہلے ملتی ہے، سمری کیبنٹ میٹنگ سے پہلے ملتی ہے. اور یہ فکس میچ کھیل رہے ہوتے ہیں. جی فکس میچ. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ مالک تھے 1/3 شوگر کے، آپ کو پتا تھا کہ اس ایکسپورٹ کی اجازت ہے، شوگر کی پرائسز کہاں جائیں گی، مجھے فائدہ پہنچے گا، تو میں تو بالکل اٹھ کے چلا جاؤں گا. آپ کا اگر آپ پاکستانی تھے، آپ کا حق یہ تھا کہ وہاں بیٹھتے اور بولتے کہ ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو میں کہتا کہ یہ رسپانسبل لوگ ہیں. اچھا، اسد عمر صاحب کہتے ہیں آپ نے بھی ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی، اس ایکسپورٹ کی اجازت میں اور اس میں کیا فرق آیا اور لوگوں عوام پہ اس کا کیا فرق پڑا؟ میں نے بتا دیا، انہوں نے تو 1.1 ملین ایکسپورٹ کی ہے، ہم نے 3 گنا ایکسپورٹ کی کیونکہ پروڈکشن اتنی زیادہ تھی. تو اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ایک پیسہ قیمت بڑھی نہیں، بلکہ شاید آپ وہ نمبرز دیکھیں مجھے یاد نہیں ہے، 3 روپے فی کلو قیمت گر گئی 3 سال کے بعد. یہاں 45% قیمت بڑھ گئی، آج تک بڑھی ہوئی ہے، جس کی کوئی منطق نہیں ہے. اور اس میں پیسہ آپ جو فگر کوٹ کرتے ہیں 100 ارب بنایا گیا؟ 107 ارب سے زیادہ. کیسے؟ جس وقت یہ فیصلہ ہوا، جو مل بروکر کو بیچتی ہے، میں نے یہ بروکر سے پوچھا ہے، میں نے 3 انڈیپینڈنٹ بروکر سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم 46 روپے پہ خریدتے تھے، خریدتے 49 میں تھے، 3 روپے کم شو کرتے تھے. یہ بالکل حقیقت ہے. 46 جو مل بروکر کو دیتی ہے، اور مل اپنی ایک ڈائریکٹ سیلز کرتی ہے اور ایک بروکر کے ذریعے، اور کوئی تھرڈ ان کا سیل نہیں ہوتی. بروکر جو تھا یا کمیشن ایجنٹ کہتے ہیں، وہ 46 روپے کی لیتا تھا، آج وہ 76 کی لے رہا ہے. کاسٹ آف پروڈکشن میں کوئی انکریز نہیں آئی. آپ کمیشن میں آپ گئے، آپ نے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا اس سارے؟ میں نے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. میں نے کہا جناب یہ آپ کی رپورٹ ہے، اس میں یہ خامیاں ہیں. آپ نے جو بنیادی عنصر ہے کہ فیصلہ کرنے والے کون تھے ایکسپورٹ کا، پرائم منسٹر، ای سی سی چیئرمین، کیبنٹ منسٹرز، چیف منسٹر جس نے سبسڈی دی، ان کو بلا کر پوچھیں، پھر آپ کی رپورٹ جو ہے اس پر لوگ یقین کریں کہ ہاں واقعی ایک بڑا ڈاکہ پڑا ہے یا اسکینڈل ہوا ہے یا غلطی ہوگی. میں غلطی ماننے کو تیار ہوں. پرائم منسٹر کہتے ہیں یار میں مجبور آدمی ہوں، مصروف رہتا ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے. اسد عمر صاحب کہتے ہیں میں بہت مصروف تھا، میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، غلطی ہو گئی. کوئی بات نہیں ہے. اور غلطی مستقل ہوتی رہی 16 مہینے، ایکسپورٹ چلتی رہی 16 مہینے، امپورٹ بھی ہم نے بند کر دی، نہیں ہونے دی. جب پی ٹی آئی کو اکثر لوگ اور پی ٹی آئی کے منسٹرز بھی کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کریڈٹ تو ہماری حکومت کو دیں کہ ہم نے کمیشن آف انکوائری بٹھائے، ڈیٹ کمیشن ہم نے بٹھایا، آئی پی پی سے بٹھایا، ویٹ اور شوگر پہ ہی ہم نے کمیشن بٹھائے، اور ویٹ اور شوگر کی تو رپورٹ انہوں نے پبلک بھی کی. اور پچھلی کابینہ میٹنگ میں پتہ لگا کہ جی انڈیا سے کچھ امپورٹس کی اجازت دی گئی جو کہ ہیلتھ کے ایس اے پی ایم کو پتہ ہی نہیں تھا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ایک رپورٹ 2 رپورٹیں سامنے آئی ہیں کمیٹیز کی، ابھی کمیشن کی نہیں آئی. ایک شوگر کی، اس کی آپ حالت دیکھ لیں. یہ کمیٹی شوگر کی بنی اسی لیے کہ جو رسپانسبل ہیں ان کو بچایا جائے اور دوسروں کو بس کے نیچے پھینکا جائے. میں سیدھی سی بات کروں گا، اس کمیٹی کی سیدھی مقصد ہے پرائم منسٹر اسد عمر صاحب چیف منسٹر کو بچایا جائے اور جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کو بس کے نیچے پھینکا جائے گا، یہ ذمہ وار ہے. کسی سیدھی بات ہے. آپ وزیر اعظم عمران خان، چیف منسٹر عثمان بزدار اور منسٹر فار پلاننگ اسد عمر کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. فیصلہ کرنے والے یہ ہیں. اگر یہ ایکسپورٹ کا فیصلہ نہ کرتے تو ایک پیسہ قیمت نہیں بڑھنی تھی، ملک کی پروڈکشن ڈیمانڈ کے برابر تھی. سیدھی بات ہے، کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. ای سی سی میں جب یہ سمری آتی ہے جی ایکسپورٹ کرنے دو، اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ایکسپورٹ کی اجازت دے دو، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے نا، ہم نے بھی کیا ہے. آپ ذرا میں نے کہا کہ آپ وہ ای سی سی کے جو منٹس ہیں نا وہ منگا کے دیکھ لیں کہ ہمارے زمانے میں فیصلہ ڈار صاحب، اس وقت ڈار صاحب چیئر کرتے تھے ایز فائنانس منسٹر ای سی سی کو، تو دیکھیں کہ فیصلے کس طرح ہوئے. حالانکہ یہ ہمارا ایک طریقہ ہے ہمارے گورنمنٹ میں کہ ہم صرف فیصلے ریکارڈ کرتے ہیں. ہم وہاں پر جو دوسری بات کی جاتی ہے وہ اکثر ریکارڈ نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی آپ ای سی سی میں تو کابینہ میں بھی ہوتا ہے. کابینہ میں بھی یہی ہوتا ہے
کہ صرف فیصلہ پری کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے جس کے بعد کچھ فیصلے ریکارڈ کر لیے جاتے ہیں اور پھر کابینہ کی ڈسکشن میں بھی وہ نہیں آتے. نہیں جب کابینہ مثلا آئی پی پیز کا بھی ایک پچھلی کابینہ میں اوپن ڈسکشن ہوئی کہ جی رپورٹ پبلک کرنی ہے, ایک کمیشن بیٹھے گا, فورنزک آڈٹ ہوگا, پھر پتہ لگا ہفتے بعد وہ کوئی 2 وزراء گئے وزیر اعظم سے ملیں کابینہ میٹنگ سے پہلے اور وہاں ڈیسیجن ایک ریکارڈ ہوا ہے کہ جی رپورٹ کمیشن بنے گا 2 مہینے کے لیے ڈیفر کر دی جائے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ لیگل ہے, کیونکہ جب کابینہ کی میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو کیبنٹ سیکرٹری کی ذمہ داری ہے کہ جو فیصلے وہاں پر ہوئے ہیں ان کو ریکارڈ کر لے. ان کو بعد میں چینج کرنا اللیگل کام ہے. اگر کسی نے یہ کیا ہے وہ ذمہ دار ہے. یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. سابق وزیر اعظم جو کابینہ ہیڈ کرتا رہا ہے کہ کابینہ کا, اور آپ کو یاد ہوگا یہ فردوس شکوان ایز انفارمیشن ایڈوائزر پبلکلی انہوں نے آ کے کہا تھا جی کمیشن ایک اناؤنس کر دیا گیا ہے. باقی وزراء نے بھی کہا تھا, اسد عمر صاحب نے کہا تھا, شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ جی کمیشن کابینہ نے یہ فیصلہ کیا اور رپورٹ پبلک ہوگی. اور پھر پتہ لگا کہ کابینہ کا وہ ڈیسیجن موجود ہے, میرے پاس دستاویزات بھی ہیں, میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ جناب اگلی کابینہ میٹنگ میں پری کیبنٹ ایک میٹنگ ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, اس میں وہ ریورس ہو گیا, باقی کابینہ منسٹرز کو پتہ بھی نہیں لگا. نہیں, اس میں نہیں ہو سکتا. کابینہ ایک فیصلہ کرتی ہے, فیصلہ ریکارڈ کیا جاتا ہے, وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے. آپ اگلی کابینہ میٹنگ میں اس آئٹم کو پھر ایجنڈے پر رکھ کر آپ تبدیل کر سکتے ہیں, آپ اس کو مکمل ریورس کر سکتے ہیں, لیکن پھر ایک نیا ڈیسیجن ریکارڈ ہوگا کہ کابینہ نے کنسیڈر کیا اپنے ڈیسیجن کو اور اس کو ریورس کر دیا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جب منٹس ریٹیفیکیشن کے لیے اس کابینہ کی میٹنگ میں آئے آپ منٹس بدل دیں. منٹس کابینہ کی میٹنگ کے اگلی کابینہ کی میٹنگ میں ریٹیفائی ہوتے ہیں. اور اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس, ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں, پوری تو ہمارے پاس پکچر نہیں ہوتی, حکومت کلیریفائی بھی کر سکتی ہے کہ اگر ہم غلط بات کریں, اگر ایسا کام ہوا ہے تو یہ ٹوٹلی اللیگل کام ہے. بہت سیریس بات ہے. یہ تو آپ ایسا سمجھیں کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں, ملک کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں, کہ کسی وقت بھی کوئی شخص بھی کابینہ کا فیصلہ کچھ ہوگا وہاں لکھوا کچھ دے گا. یہ تو مطلب ناقابل فہم بات ہے, یقین کریں. کابینہ کے فیصلے کابینہ کی مرضی سے تو ریورس ہو سکتے ہیں. جی بالکل, کابینہ اس کو کنسیڈر کرے اور ریکارڈ کر دے, اور اس میں ڈسکشن بھی ہوتی ہے, باقی باتیں بھی ہوتی ہیں. آپ ڈسکشن ایجنڈا آئٹم رکھیں کہ یہ فیصلہ ہوا تھا, اس کی ریورسل کا ایجنڈا ہے, بالکل ریورس ہو سکتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ, وہ بھی ٹائم لیمٹ دی گئی تھی, وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی, وہ آئے گی آئی پی پیز کے بعد؟ اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ مسئلہ ہے اس حکومت کا؟ اس حکومت کے بہت سے مسائل ہیں, میں کس مسئلے کا ذکر کروں, لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ کمیشن بنا کے ہم اٹینشن ڈائیورٹ کریں گے اور ہر چیز سابقہ حکومتوں پر ڈال دیں گے, ہمارا کام چلتا رہے گا. تو نہ کمیشنوں میں کچھ ملا کیونکہ ہوا کچھ نہیں. یعنی ڈیٹ جو ہے, ڈیٹ آپ کیا رپورٹ, ڈیٹ میں انہوں نے 10 سال کا عرصہ رکھا, نہ اس سے پہلے کا نہ اس کے بعد کا. پیس پارٹی کے 5 سال, ہمارے 5 سال. اب اس کو جب ایگزامن کیا تو الحمدللہ ڈیٹ ضرور لیا گیا ہے, بٹ پروڈکٹیو کاموں کے لیے استعمال ہوا ہے. اس حکومت نے 20 مہینے میں اتنا ہی ڈیٹ لے لیا جتنا 10 سال میں لیا گیا تھا, اور کام ایک پیسے کا نہیں ہوا. پچھلے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 10 سال میں مشترکہ ملا کے جو قرض لیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت پچھلے تقریباً 2.25 سال میں اتنا قرض دے چکی ہے. جی گیا کدھر ہے قرض؟ پوچھیں نا, بتائیں. آپ کو تو یہ پتہ ہے نا کہ استعمال کیسے ہوتا ہے. استعمال کس میں ہوا؟ اس سال آپ نے 5,555 کا ریونیو رکھا تھا, اس کے باوجود ڈیفیسٹ تھا. ریونیو آیا ہے 4,000 ارب, تو 1,500 کی ڈز تو یہ پڑ گئی. اب ساتھ جھوٹ بولا کہ ہم نے 1.2 ٹریلین دیا ہے کووڈ میں, کرونا میں. اگر آپ نے 1.2 ٹریلین دیا ہے, یعنی 1,200 ارب دیا ہے, تو وہ 1,200 ارب کا اضافی ڈیٹ ہونا چاہیے, ورنہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ بجٹ کے نمبروں کو وہی نمبر آگے پیچھے کر کے کہتے ہیں یہ ہم نے کرونا کو دے دیا, حالانکہ وہ پیسے پہلے سے خرچ ہو رہے تھے. یہ ساری جگلری ہے. کوئی اضافی پیسہ کرونا میں نہ ہونے کے برابر دیا گیا ہے, کیونکہ جو پیسہ 144 ارب تو بی آئی ایس پی کے دیے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹرا ایلوکیشن نہیں ہے, پچھلے سال بجٹ میں جو 180 ارب تھا یہ اس میں سے ہے. جی اسی میں سے لے کر اس کو کبھی احساس نام دے دیا, کبھی پتہ انتظار نام دے دیا, کبھی ظلم نام, اس قسم کے نام رکھ کے ان پیسے کو 280 ارب کی ویٹ سبسڈی پچھلے بجٹ میں اناؤنس ہوئی تھی, وہ موجود ہے بجٹ میں. بجٹ آئٹمز کو انہوں نے کرونا کی مد میں امداد شو کر کے آگے کر دیا, اور لوگوں تک یہ پہنچ رہا ہے. ابھی تک بی آئی ایس پی احساس والے تو پہنچے ہیں, باقی ریلیف میئرز پہنچے ہیں لوگوں تک. آپ کیسے نہیں پہنچتے ہیں,
وہ ویسے بھی پہنچتے ہیں. صرف آپ اسلام آباد کیپٹل ایریا کو دیکھ لیں. یہ آج بات شاہ محمود صاحب نے بڑی کی جو ہم صوبوں کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ مارچ میں کیبنٹ کی میٹنگ ہے, انہوں نے ریفیوز کیا صوبوں میں پروٹیکٹیو اکوپمنٹ. وفاق نے ریفیوز کیا کہ ہم نہیں دیں گے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے پیسے رکھے گئے 11 ارب, 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے. یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں, الزام بھی نہیں لگا رہا ہوں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان